بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، دیکھیں لاہور کے اندر بسنت کے نام سے یہ جو تہوار منایا جا رہا ہے، جس کے اوپر میں نے سنا ہے کہ کروڑوں کا خرچہ ہو رہا ہے۔ غالباً اس کی تیاری میں 54 کروڑ لگے ہیں۔ 54 کروڑ کا خرچہ اسی خوشی میں صرف کیا جا رہا ہے۔ میں ایک بات عرض کر دوں کہ کتنے لوگ غریب ہیں جن کے پاس ایک ٹائم کا کھانا ہے، دوسرے ٹائم کا نہیں ہے۔ اگر اس تہوار پہ، اس خوشی پہ اتنا خرچ کرتے ہو تو کم سے کم نصف رقم غربا پر تو خرچ کرنی چاہیے نا۔ یہ تو حق بنتا ہے۔ یہ میں لبرل قسم کے لوگوں کو ایک قسم کا جواب دے رہا ہوں، ایک قسم کی سیدھی بات سمجھا رہا ہوں، جو یہ کہتے ہیں جب قربانی کا موقع آتا ہے، جب مساجد مدارس کی تعمیرات پہ لاکھوں کروڑوں خرچہ لگنے کی خبر ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی قربانی پہ اتنے لاکھوں، اتنے ارباں خرباں جانور قربان کر دے جاتے ہیں، جن کا خون ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اگر اتنے لوگوں، اتنے جانوروں کے پیسے کل ملا کر کسی غریب کو دے دیے جاتے اور یتیموں کو تقسیم کر دیے جاتے، کسی بیوہ عورت کی بچی کا جہیز کا سامان بن جاتا اور کتنے غریب لوگ ہیں ان کی گزر بسر کے لیے تقسیم کر دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے دین کی تعمیل کا وقت آتا ہے، اللہ کی دین کی تکمیل کو پورا کرنے کے لیے کچھ پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، کچھ جانور قربان کرنے پڑتے ہیں، وہاں آپ کو غربا یاد آ جاتے ہیں، وہاں آپ کو یتیم یاد آ جاتے ہیں، وہاں آپ کو مسکین یاد آ جاتے ہیں۔ لیکن جو بسنت کے نام پہ جو تہوار منایا جا رہا ہے، غالباً 25-30 سال کے بعد اس کی جو خوشی پر جو خرچہ ضائع کیا جا رہا ہے، 54 کروڑ تو اس کی تیاری پہ لگے، آگے دیکھتے ہیں کتنا خرچہ ہوتا ہے۔ اس پہ کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی لبرل قسم کا بندہ اس پہ اعتراض نہیں کرتا کہ جو یہاں خرچہ ہو رہا ہے، اتنے پیسے اگر کسی مسجد میں، کسی دین کے رستے میں، کسی غریب خانے میں خرچ کر دی جاتے تو کتنا فائدہ ہوتا۔ وہاں اس کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، وہاں اس کی زبانوں پہ تالے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جہاں دین کی بات ہے، جہاں دین کی سر بلندی اور ارشاد کی بات آتی ہے، وہیں پہ ان کی زبانیں کھل جاتی ہیں، وہیں پہ یہ دل کی غلاظت اور جہالت کو باہر نکلنے پر بھرپور آوازیں کس رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہی بات ہے کہ جو فضولیات میں، جو فضول اور بیکار کاموں میں پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، وہاں تو شریعت بھی کہتی ہے کہ اپنے پیسے کو وہاں خرچ کرو جہاں لوگوں کا فائدہ ہو۔ آج خوشی ہے، کل ختم، پیسہ ضائع اور برباد ہو گیا، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کچھ پیسے کسی غریب بیوہ کے گھر کی سہولت کا ذریعہ بن جائے تو کتنی خوشی کی بات ہوگی۔ دنیا بھی اس کی اچھی بن جائے گی، یقیناً اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی اور اس کی زبان کا دل بھی دعائیں دیتا ہوا نظر آئے گا۔ قبر کی روشنی کا سامان بن جائے گا، آخرت کی روشنی کا سامان بن جائے گا۔ لیکن وہاں کوئی نہیں سوچتا، وہاں کوئی بات نہیں کرتا۔ کتنے لوگ ہیں غربت کی وجہ سے پھنس رہے ہیں، غربت کی وجہ سے خود کش حملے میں مبتلا ہے، غربت کی وجہ سے گھر تباہ ہو رہے ہیں، وہاں پہ خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور گھر کے قریب گھر ہوتا ہے، ایک غریب کا گھر ہے، ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہے، ساتھ ایک مالدار آدمی کا گھر ہے، تاجر کا گھر ہے، وہاں 7 قسم کے کھانے موجود ہوتے ہیں، اس کی ذرا برابر فرصت نہیں ہوتی کہ غریب والے گھر میں تھوڑا سا کھانا پہنچا دیا جائے، تو وہاں ان کو بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہی دین ہمیں سکھاتا ہے۔ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اتنے پیسے فضولیات میں خرچ کیے تو آپ نے کیوں خرچ کیے، اس کا فائدہ کیا ہوا، دین کو کیا فائدہ ہوا اور دنیا میں آپ کو کیا نفع ملا؟ کوئی نفع نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا ہے، غربا کا خیال رکھیں۔ میں چیف منسٹر پنجاب وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی خدمت میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے پیسے وہاں خرچ کرو جہاں خرچ کرنے کا موقع ہو، جہاں دین کی سر بلندی ہو۔